بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر ایک بڑی پیاری مثال دی اور حقیقتاً ہمیں سمجھانے کے لیے کہ انسان دنیا پر آتا ہے اور کس لیے آتا ہے۔ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ جب سال کا پہلا دن آتا تھا ان کے پاس ایک دریا تھا، وہ دریا کے کنارے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جو بھی شخص انہیں ملتا وہ کیا کرتے، یعنی پہلا جو شخص وہاں پہ آتا اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے اور اسے اپنا 1 سال کے لیے بادشاہ منتخب کر دیتے، اور پھر کیا کرتے، اسے پہلے دن ہی بتا دیتے کہ ہم تجھے 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ بھی مقرر کر رہے ہیں، اور سال کے بعد ہم پتہ کیا کرتے ہیں اپنے بادشاہ کے ساتھ کہ اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے جنگل کے سپرد کر آتے ہیں، درندے پھاڑ دیں، جانور کھا جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پھر مڑ کے نہیں دیکھتے وہاں پہ، لیکن 1 سال کے لیے بڑی عیش و آرام دیتے ہیں، بڑی سہولیات دیتے ہیں، بادشاہ بنا کر رکھتے ہیں، عزت احترام دیتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں۔ جب سال کا پہلا دن آیا، دریا کے کنارے پہنچ کے وہاں پہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، انہوں نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور یہ بھی ذات بتا دیا کہ ہم اپنے بادشاہ کا انجام کیا کرتے ہیں۔ تو وہ بڑا اچھا انسان تھا، سمجھدار تھا، نیک تھا، اس نے کہا 1 سال کے لیے بادشاہ تو بناؤ۔ جب 1 سال کے لیے اسے بادشاہ بنا دیا، اس نے کیا کیا کہ ساری مشینری اکٹھی کر لی، جتنا پیسہ تھا، سرمایہ تھا، اس کو اکٹھا کر لیا، اور جتنے ملازم تھے ان کو اکٹھا کر لیا۔ کرنے کے بعد کہا چلو جاؤ، یہ پاس یہ دور تک جتنا بھی جنگلات ہیں ان کے اندر جتنے درندے مار ڈالو، ختم کر دو۔ ان درندوں کو ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، یہ جتنا بھی جنگل اس کو صفایا کر دو، اس کا وہ سارے کا سارا جنگل بھی ختم کر دیا گیا۔ اب اس نے کہا ایسا کرو کہ یہاں پہ پھلوں اور پھولوں کے باغات لگا دو۔ پھلوں اور پھولوں کے باغات لگا دیے گئے، سجا دیے گئے، بڑا ہی خوبصورت علاقہ بن گیا، جس طرح پارکیں ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت علاقہ، اس کے اندر پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں، خوشگوار ماحول بن گیا وہاں پہ۔ اب وہ قبیلے والے آئے اس کے پاس اور آ کر کہتے ہیں بادشاہ سلامت، 1 مہینہ رہ گیا آپ کے انجام کا، ہم آپ کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں گے، لہذا آپ اپنا بندوبست کر لیں۔ تو آگے سے مسکرا کر کیا کہتا ہے میں نے اپنا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ بندوبست کیا کیا ہے؟ کہا جہاں پہ تم مجھے بیڑیاں ڈال کر پھینک کے آؤ گے، اب وہ عذاب نہیں ہے بلکہ وہ رحمت ہے، کہ میں نے اپنے لیے باغات بنا دیے ہیں، جا کر وہاں پر پھینک کے بھی آؤ گے تو میرے لیے باغات ہوں گے، وہاں پہ میں کھاؤں گا، وہاں سے ان چیزوں سے مستفید ہوں گا جو میں نے پورے سال میں محنت کر کے وہ بنایا ہے۔ یہی بات دنیا کے اندر ہے، اگر دنیا پہ محنت کرو گے، اچھے عمل کرو گے، نیکیاں کرو گے، تو قبر، میرے آقا نے فرمایا، جنت کے باغوں میں سے تمہارا باغ ہوگا۔ اگر دنیا کی لذتوں میں رہو گے، اگر وہ دنیا کی لذت میں بادشاہ لگا رہتا، اپنی موج و مستیوں میں لگا رہتا، یاشی میں لگا رہتا، تو پھر اس کا انجام کیا ہونا تھا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ قبر تمہاری جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے اور عذاب کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے، یعنی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے یہ۔ تو جو تم دنیا پہ عمل کرو گے، ہم دنیا پر آئے نہیں ہے عیش و آرام کے لیے نہیں آئے، یہ دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ دنیا کے معاملات میں ڈوبنے کے لیے نہیں آئے، یہ دنیا میں فنا ہونے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ نے دنیا پر بھیجا ہے اور ساتھ یہ بھی پیغام دیا ہے کہ دنیا کے بعد تم نے قبر میں بھی جانا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم دنیا کے جانے کے بعد قبر کے لیے بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ اپنی قبر کو موقع ہے، جو زندہ ہیں ان کے پاس موقع ہے کہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے یا جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا بنا لے۔ اللہ نے موقع دیا ہے،
جس طرح اس بندے اس بادشاہ نے اپنے لیے اس علاقے کو جنت بنا دیا، اس طرح تم بھی اپنی قبر کو جنت بنا لو کہ جانے کے بعد اصل زندگی آخرت ہے۔ یہ تو عارضی زندگی ہے، کسی کی 22 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اس سے بھی اوپر چلے جو 120 سال سے زیادہ کسی کی عمر نہیں ہو رہی۔ اس سے زیادہ ریشو جو نکلی ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان زیادہ ریشو ہے موت کی۔ اتنی زندگی کے اندر یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم عیش و آرام میں پڑے ہیں، دنیا کی لذتوں میں پڑے ہیں، لیکن آخرت کا کوئی نہیں ہے۔ آخرت کا سوچو اللہ کے بندو، آخرت کا سوچو، اصل زندگی وہی ہے، وہاں سے ہمیں کچھ حاصل ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے دنیا پہ عمل اچھے کرو گے تو آخرت میں ہمارے لیے ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی یاد عطا فرمائے۔